السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، پچھلے حدیث کے اندر ہم نے جانا کہ شک کے بنیاد پر وضو کو نہیں توڑا جائے گا جب تک کامل یقین نہ ہو جائے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے، تب تک وضو کو نہیں توڑا جائے گا، اور جب یقین ہو جائے گا کہ وضو ٹوٹ چکا ہے تب پھر وضو کیا جائے گا۔ آج کے اس حدیث کے اندر ہم جانیں گے کہ شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور آج کے اس ویڈیو میں دو حدیث مختلف ہیں۔ ایک حدیث کہتی ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، ایک حدیث کہتی ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے، پھر حدیث سے جو مسائل استنباط ہو رہے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ عن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال قال رجل مسست ذکری او قال الرجل یمس ذکرہ فی الصلاة علیہ وضوء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا انما هو بزعۃ منک اخرجہ الخمسہ وصححہ ابن حبان وقال ابن المدینی هو احسن من حدیث بصرہ۔ اسے خمسہ نے روایت کیا ہے اور اسے ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ خمسہ سے کیا مراد ہے؟ خمسہ سے کیا مراد ہے؟ اربعہ سے کیا مراد ہے؟ اس سارے ان کے بارے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ اسلامک بیسک نالج پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیں۔ اس کے اندر اس پر میں اچھے سے ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کے اندر یہ ساری باتیں ذکر ہیں کہ اربعہ سے کیا مراد ہے، خمسہ سے کیا مراد ہے، سبعہ سے کیا مراد ہے۔ تو اس حدیث کا آئیے سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ طلق بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ قال رجل ایک آدمی نے کہا مسستو ذکری، مسستو میں نے چھو لیا ہے، ذکری اپنے شرمگاہ کو، میں نے اپنے شرمگاہ کو چھو لیا، او قال یا اس نے کہا کہ الرجل یمسو آدمی چھو لیتا ہے، ذکرہ اپنے شرمگاہ کو، فی الصلاۃ نماز میں، علیہ وضوء تو کیا اس پر وضو ہے؟ یعنی طلق بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، پہلے تو اپنے بارے میں ذکر کیے، ابھی اس میں بھی شک ہے کہ اپنے بارے میں کہا یا کسی آدمی کے بارے میں۔ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے شرمگاہ کو چھو لیا، پھر کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو اپنے شرمگاہ کو اپنی نماز میں چھو لیتا ہے، یعنی شک ہے اس میں، یا تو اپنے بارے میں کہا یا تو کسی آدمی کے بارے میں کہا۔ خیر، دونوں کو ایک ہی طرف رکھیں، چاہے آدمی اپنے شرمگاہ کو چھو لے یا یہ خود صحابی اپنے شرمگاہ کو چھو لیے ہوں، ایک ہی بات ہے، شرمگاہ کو چھونا مقصود ہے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں علیہ وضوء کیا اس پر وضو ہے؟ یعنی شرمگاہ کو چھو لینے پر وضو ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نہیں، انما هو بزعۃ منک بے شک یہ بزعۃ ایک حصہ ہے، منک تمہاری ہی میں سے، یعنی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اخرجہ خمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے۔ تو طلق بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو اپنے شرمگاہ کو نماز کی حالت میں چھو لیتا ہے، تو اگر اپنی شرمگاہ کو نماز کی حالت میں چھو لے تو کیا اس پر وضو ہے؟ کیا اسے وضو کرنا ہوگا یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کہا کہ نہیں، شرمگاہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، وضو کرنے کی یعنی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، ایک اور حدیث دیکھیے، اس کے اگلے والی حدیث، اس حدیث کو دیکھیے، بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آئیے اس کا بھی اعراب دیکھتے ہیں پہلے، اس کے بعد ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر ان دونوں حدیث کے اندر جو تعارض پیدا ہو رہے ہیں ان تعارض کو بھی دور
کرتے ہیں۔ ان بصرۃ بن صفوان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلیتوضأ اخرجہ الخمسہ وصححہ الترمذی وابن حبان وقال البخاری هو اصح شیء فی هذا الباب۔ ان بصرۃ بن صفوان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، یہ ایک خاتون ہیں، یہ روایت کرتی ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کہا، من مس ذکرہ، جو اپنی شرمگاہ کو چھو لے، فلیتوضأ، تو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اخرج الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے، اور ابن حبان نے بھی صحیح قرار دیا، اور بخاری نے کہا کہ ہوا اصح شیء فی ھذا الباب، یہ اس باب کی سب سے صحیح حدیث میں سے ہے۔ تو بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنی شرمگاہ کو چھو لے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو ہے۔ پچھلے حدیث کے اندر ذکر ہوا کہ شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو نہیں ہے، شرمگاہ کو چھو لینے پر وضو نہیں واجب ہوتا، وضو نہیں ہے، اور اس حدیث سے معلوم چل رہا ہے کہ شرمگاہ کو چھو لینے پر وضو ہے۔ تو گویا کہ ان دونوں حدیث میں تعارض پیدا ہو گئے۔ تعارض کہتے ہیں کہ ایک حدیث دوسرے حدیث کے برخلاف ہو، یعنی ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہے، دوسری حدیث کچھ کہہ رہی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر یہ حدیث ذکر کر رہی ہے کہ شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو کرنا ہوگا، اور پچھلے حدیث ہم نے پڑھا اس کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو نہیں ہے۔ تو دونوں حدیث کے اندر تعارض پیدا ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ راجح قول کیا ہے؟ ایک حدیث تو یہ کہتی ہے کہ وضو کرنا ہوگا، دوسری حدیث کہتی ہے کہ وضو نہیں کرنا ہوگا، تو ہم کس حدیث کو مانیں اور کس بات پر عمل کریں؟ دیکھیے اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو کرنا ہوگا، بعض علماء کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو نہیں کرنا ہوگا۔ پچھلے حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں، پہلے یہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، اب ہم دیکھیے جب تعارض پیدا ہو جاتا ہے تو دو صورت ہوتی ہے ایک نکالنے کی، کئی صورت ہیں، ان میں سے ایک اہم صورت ہے کہ راوی کی حدیث کب روایت کیا ہے راوی، اس کے تعلق سے جانا جاتا ہے۔ جب دو حدیث کے اندر تعارض پیدا ہو جائے، ایک حدیث کچھ کہے دوسری حدیث کچھ کہے، یعنی دونوں حدیث ٹکراؤ ہو جائے، ایک حدیث کچھ اور مسئلہ بتائے دوسری حدیث کچھ اور، جیسے کہ یہاں پر ذکر ہے کہ ایک حدیث کہتی ہے وضو کرنا ہوگا، دوسری حدیث کہہ رہی ہے وضو نہیں کرنا ہوگا۔ تو جب تعارض پیدا ہو جائے تو اس صورت میں ہم راوی کی زندگی کو دیکھیں گے کہ راوی نے اس حدیث کو کب ذکر کیا ہے۔ تو یہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ ابتدا میں اسلام قبول کیے، اس کے تعلق سے تاریخ میں آتا ہے کہ 6 نمبر پہ اسلام قبول کیے، 6ویں نمبر پہ ان کا نام آتا ہے۔ تو 6 نمبر یہ ابتدا میں اسلام قبول کیے، اور ابتدا میں ہی مسجد نبوی میں کی تعمیر میں بھی یہ شریک تھے۔ تو ابتدا میں ہی انہوں نے یہ حدیث کو ذکر کیا ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو اگر چھو لے تو وضو نہیں کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جو کہ سن 6 ہجری میں اسلام قبول کیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو وہ وضو کرے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ہم مقدم رکھیں گے، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 6 ہجری میں اسلام قبول کیے، یعنی کہ یہ جو طلق بن علی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اب دیکھیے، اب دو چیز اس میں دیکھیے، ایک ہوتا ہے ناسخ، ایک ہوتا ہے منسوخ۔ جب ہمیں حدیث کے اندر راجح نکالنا ہوتا ہے تو جو پہلے جو راوی جو ذکر کرتے ہیں، جو صحابی پہلے ذکر کیے ہیں، اس حدیث کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں اور بعد والی حدیث کو ہم ناسخ قرار دیتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے بعد اسلام قبول کیے سن 6 ہجری میں، تو یعنی کہ
یہ پہلے حدیث ذکر کیے اور ابو ہریرہ بعد میں حدیث ذکر کیے، تو ابو ہریرہ کی حدیث کو ہم لیں گے، ان کے حدیث کو ہم منسوخ کر دیں گے، تو راجح قول یہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ناسخ ہے۔ لہذا قانون ہے، ایک اصول ہے کہ ناسخ پر عمل کیا جائے گا، منسوخ پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو راجح قول یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو کرنا ہوگا شرمگاہ سے۔ اب اس میں بھی ایک صورت ہے کہ آدمی اپنی نماز کی حالت میں کپڑے کے اوپر اگر شرمگاہ کو چھوتا ہے، کپڑے کے اوپر یہ اگر شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو اس صورت میں کیا وضو کرنا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ آدمی کپڑے کے اندر ہی ہاتھ لگا کر چھو لے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کپڑے کے اوپر ہی اپنے شرمگاہ کو چھو لے، کہیں کھجلی وغیرہ ہو یا کوئی بھی آدمی اوپر ہی اپنے شرمگاہ کو چھو لے، تو اس صورت میں بھی اختلاف ہے۔ بہرحال جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ اگر اوپر سے یعنی کپڑے کے اوپر سے اگر کوئی انسان اپنے شرمگاہ کو چھوتا ہے تب وضو نہیں ہے، راجح قول یہ ہے، اور اگر اندر سے چھوتا ہے تب پھر وضو کرنا ہوگا، وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ یہاں پر مختصر یہ جان لیں کہ شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کپڑے کے اوپر اگر شہوت کا ارادہ نہیں ہے، اگر کھجلی وغیرہ ہوا یا کوئی بھی ایسے آ گئی ایسی کوئی بات، اوپر سے اگر کپڑے کے چھو لیا گیا تب وضو نہیں ہے، اندر سے اگر شرمگاہ کو چھوا گیا ہے تب وضو ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید حدیث کو سیکھنے کی اور سکھانے کی اور مزید اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔